زکوٰۃ صحیح ہوگی اور دینے والا بری الذمہ قرار دیا جائے گا۔ ہم نے کتاب الصلاۃ میں اسی موضوع پر خاصی گفتگو کی ہے۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ اپنے عطیے کو حقیر سمجھے، اس لیے کہ اگر وہ اسے بڑا سمجھے گا تو عجب کرے گا، اور عجب مہلک برائیوں میں سے ہے۔ عجب سے عمل باطل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذَا أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، پارہ نمبر 10 رکوع نمبر 10 آیت نمبر 25۔ اور حنین کے دن بھی جب کہ تم کو اپنے مجمع کی کثرت سے غرہ ہو گیا تھا، پھر وہ کثرت تمہارے لیے کچھ کارآمد نہ ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ اطاعت جس قدر حقیر سمجھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی قدر بڑی ہوتی ہے، اور معصیت جس قدر بڑی سمجھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی قدر حقیر ہوتی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ خیرات 3 چیزوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ پہلا اسے حقیر اور معمولی سمجھنا، دوسرا جلدی ادا کرنا، تیسرا چھپا کر دینا۔ خیرات کو زیادہ سمجھنا یہ من اور اعضاء کے علاوہ تیسری برائی ہے، اس لیے کہ اگر کوئی شخص مسجد یا رباط کی تعمیر میں اپنا مال صرف کرے اور یہ سمجھے کہ میں نے بڑا کام کر لیا ہے یا بہت زیادہ دولت خرچ کر دی ہے تو یہ استعظام بڑا سمجھنے کی ایک صورت ہے۔ من اور اعضاء کو اس میں دخل نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ من اور اعضاء الگ چیز ہے اور استعظام الگ چیز ہے۔ استعظام اور عجب تمام عبادتوں میں پایا جاتا ہے۔ یقیناً یہ ایک مرض ہے اور دیگر امراض کی طرح اس کا بھی علاج ہے، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ گویا اس کا علاج علم سے بھی ہوتا ہے اور عمل سے بھی۔ علم کا علاج اس طرح ہے کہ جب زکوٰۃ دے تو یہ سمجھے کہ 40واں یا 10واں حصہ بڑا نہیں ہے بلکہ یہ آخری درجہ ہے جسے اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے پسند کیا۔ جیسا کہ وجوب زکوٰۃ کے ضمن میں ہم نے انفاق کے 3 درجے بتلائے ہیں۔ دولت مند کو اس آخری درجے کے انفاق پر عجب کرنے کے بجائے شرم کرنی چاہیے۔ اگر وہ اپنا تمام مال بھی خرچ کر دیتا تب بھی اسے عجب یا استعظام کا کوئی حق نہیں تھا، اس لیے کہ اسے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ مال و دولت اسے کہاں سے نصیب ہوئی ہے اور کہاں خرچ کر رہا ہے۔ بلا شبہ مال اللہ کا ہے، یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے اپنا مال اسے عطا کیا، اور یہ بھی اس کا انعام ہے کہ اپنے دیے ہوئے مال کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اسے کیا حق ہے کہ وہ عجب یا استعظام میں مبتلا ہو جبکہ وہ اللہ ہی کی ملک کو اس کے حکم پر اسی کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اور یہ انفاق بھی بلا مقصد نہیں ہے بلکہ مقصد آخرت کا اجر و ثواب حاصل کرنا ہے۔ اس صورت میں استعظام کا کوئی جواز ہی سمجھ میں نہیں آتا۔ عمل کا علاج یہ ہے کہ شرمندگی اور ندامت کے ساتھ صدقہ و خیرات کرے، اس لیے کہ اس نے اللہ کے دیے ہوئے مال میں بخل کیا اور اس میں ایک حقیر مقدار خرچ کی۔ یہ خجالت اور ندامت کچھ ایسی ہونی چاہیے جیسے کسی شخص پر اس وقت طاری ہو جبکہ کسی کو اپنے مال کا امین بنا کر چلا جائے اور پھر اپنی امانت واپس لے تو امین مال امانت میں سے کچھ واپس کر دے اور کچھ اپنے پاس رکھ لے۔ مال کا مالک اللہ ہے اور اس کے نزدیک محبوب عمل یہ ہے کہ اپنا تمام مال حق کے راستے میں قربان کر دیا جائے، لیکن اس نے بندوں کو اس محبوب عمل کا مکلف نہیں بنایا کیونکہ وہ اپنے فطری بخل کے باعث بڑی دشواری میں پڑ جاتے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے فَيَحْفِكُمْ تَبْخَلُوا، پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 37۔ پھر اگر انتہا درجے تک طلب کرتا رہے تو تم بخل کرو۔ 7واں ادب یہ ہے کہ صدقہ کرنے کے لیے اچھا اور پاک و طیب مال منتخب کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ پاک مال ہی قبول کرتا ہے۔ صدقہ مشتبہ مال سے ادا نہ کیا جائے، اس لیے کہ یہ ممکن ہے کہ وہ مشتبہ مال اس کی ملکیت ہی نہ ہو۔ اگر ایسا ہو تو صدقہ ادا نہیں ہوگا۔ چنانچہ ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبی لعبدی انفق من مالی اکتسبہ من غیر معصیہ، اور یہ ابن عدی کی حدیث ہے اور بازار کی۔ خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جس نے اس مال سے خرچ کیا ہو جسے اس نے گناہ کے بغیر کمایا ہے۔ اگر نکالا ہوا مال پاک و طیب نہیں ہوگا تو یہ سوء ادبی ہوگی، اس لیے کہ دینے والے نے اپنے لیے، اپنے اہل خانہ اور خدام کے لیے تو بہترین مال بچا کر رکھا ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ پر ترجیح دی ہے۔ اگر وہ اپنے مہمان کے ساتھ
ساتھ یہ معاملہ کرتا اور گھٹیا کھانے سے اس کی ضیافت کرتا تو یقیناً وہ مہمان اس کا دشمن ہو جاتا۔ یہ تو اس وقت ہے جب دینے والا اللہ تعالیٰ کے لیے دے اور اس سے کسی عوض کا خواہش مند نہ ہو، اور اگر انفاق سے اس کا مطمع نظر اس کا اپنا نفس ہو یا وہ آخرت کا اجر و ثواب حاصل کرنا چاہتا ہو، تو اس صورت میں کسی عقل مند سے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کسی دوسرے کو اپنے نفس پر ترجیح دے گا۔ در حقیقت مال وہی ہے جسے وہ دے رہا ہے، وہ مال جسے وہ جمع کرے یا جسے وہ کھا پی کر ضائع کر دے مال نہیں ہے۔ اس مال میں جسے وہ کھا پی رہا ہے وقتی مصلحت پوشیدہ ہے۔ کس قدر عجیب بات ہے کہ آدمی وقتی مصلحتوں پر تو نظر رکھے اور ذخیرے پر توجہ نہ دے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه الا ان تغمضوا فيه۔ پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 267۔ اے ایمان والو، نیک کام میں خرچ کیا کرو، عمدہ چیز کو اپنی کمائی میں سے اور اس میں سے جو کہ ہم نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کیا ہے، اور ردی ناکارہ چیز کی طرف نیت مت لے جایا کرو کہ اس میں سے خرچ کرو، حالانکہ تم کبھی اس کے لینے والے نہیں، ہاں مگر چشم پوشی کر جاؤ تو اور بات ہے۔ یعنی ایسی چیز مت دو کہ اگر وہ چیز تمہیں دی جائے تو تم کراہت اور حیا کے ساتھ لو۔ اغماس کے یہی معنی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سبق درہم مئۃ الف درہم۔ یہ نسائی ابن حبان کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا ہے۔ ایک درہم 1,00,000 درہموں پر سبقت لے جاتا ہے۔ یہ ایک درہم وہی ہے جسے انسان اپنے بہترین مال میں سے برضا و رغبت نکالے۔ کبھی انسان 1,00,000 درہم اپنے اس مال میں سے خرچ کرتا ہے جسے وہ خود پاکیزہ و طیب نہیں سمجھتا۔ بلا شبہ یہ 1,00,000 درہم اس ایک درہم کے مقابلے میں ہیچ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو اس کے لیے وہ چیز ٹھہراتے ہیں جسے وہ خود پسند نہیں کرتے۔ ارشاد ہے، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى أَلَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ۔ پارہ نمبر 14 رکوع نمبر 14 آیت نمبر 62۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے وہ امور تجویز کرتے ہیں جس کو خود ناپسند کرتے ہیں، اور اپنی زبان سے جھوٹے دعوے کرتے جاتے ہیں کہ ان کے لیے ہر طرح کی بھلائی ہے۔ لازمی بات ہے کہ ان کے لیے دوزخ ہے۔ اس آیت میں بعض قراء نے ان لوگوں کی تکذیب کے لیے جن کی اس میں حکایت ہے لا پر توقف کیا ہے، اور اگلا جملہ جرم سے شروع کیا ہے جس کے معنی ہیں کسب۔ اس صورت میں معنی ہوں گے کہ انہوں نے اپنی اس حرکت سے دوزخ کمائی ہے۔ 8واں ادب یہ ہے کہ اپنے صدقے کے لیے ایسے لوگ منتخب کرے جو اس کے صدقے کو پاکیزہ بنائیں۔ یہ کافی نہیں ہے کہ مصارف زکوٰۃ کی 8 قسموں میں سے جو بھی مل جائے اور جیسا بھی مل جائے اسے صدقہ دے دیا جائے، بلکہ ان لوگوں میں جنہیں صدقہ دیا جائے مندرجہ ذیل 6 صفات مطلوب ہیں۔ صدقات دینے والے کو چاہیے کہ وہ ان صفات کے حامل لوگوں کو تلاش کرے اور ان تک اپنا صدقہ پہنچائے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ صدقہ لینے والا متقی پرہیزگار، دنیا سے کنارہ کش اور آخرت کی تجارت میں ہمتن مشغول ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا تاکل الاطعام تقی ولا یاکل طعامک۔ متقی کے علاوہ کسی شخص کا کھانا مت کھاؤ اور تمہارا کھانا متقی کے علاوہ کوئی نہ کھائے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ ابو داؤد اور ترمذی میں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حسب ذیل الفاظ میں منقول ہے، لا تصحب الا مؤمن ولا یاکل طعامک الا تقی۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ متقی تمہارے کھانے سے اپنے تقوی پر مدد لے گا، اس اعتبار سے تم اس کی مدد کر کے اس کی اطاعت میں شریک ہو جاؤ گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اطعموا اطعامکم الاتقیاء واولوا معروفکم المؤمنین۔ یہ ابن المبارک کی حدیث ہے جس کو ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا ہے، فی راو مجہول۔
اپنا کھانا متقی پرہیزگاروں کو کھلاؤ اور مومنین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ایک روایت میں ہے ادفع بطعامک من تحبہ فی اللہ تعالی، ابن المبارک کی حدیث ہے جس کو جویر ان ضحاک نے مرسلاً روایت کیا ہے، اپنے کھانے سے شخص کی ضیافت کرو جس سے تمہیں اللہ کے لیے محبت ہو۔ بعض علماء اپنا مال ضرورت مند صوفیاء کے علاوہ کسی پر خرچ نہیں کرتے تھے۔ ان سے عرض کیا گیا کہ اگر آپ اپنا حسن سلوک عام فرما دیں اور دوسرے فقراء کو بھی اپنے عطایا سے نوازیں تو یہ بات زیادہ بہتر ہوگی۔ فرمایا نہیں، یہ فقیر صوفیاء وہ لوگ ہیں جن کی ہمتیں محض اللہ کے لیے ہوتی ہیں، اگر انہیں فاقے کا سامنا کرنا پڑے تو ان کی ہمتیں پریشان ہو جائیں۔ اگر میں ایک شخص کو صدقہ دے کر اس کی ہمت اللہ کی طرف مشغول رکھنے میں اس کی مدد کروں تو میرے نزدیک یہ زیادہ افضل ہے، اس کے مقابلے میں کہ 1000 درہم ایسے لوگوں پر خرچ کروں جن کی ہمت دنیا کے لیے ہو۔ یہ گفتگو کسی نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے نقل کی۔ آپ نے اس کی تحسین فرمائی اور کہا کہ یہ شخص اولیاء اللہ میں سے ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں نے مدت سے اتنا اچھا کلام نہیں سنا تھا۔ روایت ہے کہ جن بزرگ کی یہ گفتگو ہم نقل کر رہے ہیں ان کی تجارت میں زوال آ گیا اور پریشانی لاحق ہوئی، ارادہ کیا کہ دکان چھوڑ دیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو جب اس کا علم ہوا تو کچھ مال ان کے پاس بھیجا اور یہ فرمایا کہ اس مال سے سامان تجارت خرید لو، دکان مت چھوڑو، اس لیے کہ تم جیسے لوگوں کے لیے تجارت مضر نہیں ہے۔ یہ بزرگ پرچون فروش تھے، اگر مفلس و محتاج ان سے اپنی ضرورت کی کوئی چیز خریدتا تو یہ اس سے قیمت نہ لیتے تھے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ ان لوگوں کو دے جو اہل علم ہوں۔ اہل علم کو دینے کا مطلب حصول علم پر ان کی مدد کرنا ہے۔ علم بہت سی عبادتوں سے افضل ہے بشرط یہ کہ نیت صحیح ہو۔ ابن المبارک اپنے صدقات اہل علم ہی کو دیا کرتے تھے۔ ان سے عرض کیا گیا اگر آپ صدقات دینے میں عمومیت اختیار کریں تو یہ زیادہ اچھا ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نبوت کے بعد علماء کے درجے کے علاوہ کوئی درجہ افضل نہیں سمجھتا۔ اگر عالم کا دل کسی اور جانب مثلا حصول معاش میں مشغول ہوگا تو وہ اپنے علم کے لیے اپنے آپ کو مصروف نہ رکھ سکے گا۔ میرے نزدیک عالم کو علم میں مصروف رکھنا زیادہ افضل ہے۔ تیسری صفت یہ ہے کہ وہ شخص اپنے تقوی میں اور توحید کے متعلق اپنے علم میں سچا ہو۔ یہاں توحید کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ کسی سے مال لے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، اس کا شکر ادا کرے اور یہ یقین کرے کہ جو نعمت اسے حاصل ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بندوں کی حیثیت محض واسطے کی ہے، اس واسطے کا خیال نہ کرے۔ بندوں کا شکر یہی ہے کہ تمام نعمتوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی جائے جو منعم حقیقی ہے۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ اے بیٹے، اپنے اور خدا تعالی کے درمیان کسی دوسرے کو نعمت دینے والا نہ سمجھنا، اور یہ سمجھنا کہ جو نعمت تجھے ملی ہے وہ اس شخص پر فرض تھی۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کا شکر ادا کرتا ہے اس نے گویا منعم حقیقی کو پہچانا ہی نہیں، اور نہ وہ یہ سمجھا کہ درمیانی شخص مقہور و مسخر ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دینے کے اسباب مہیا کر کے اسے دینے کا پابند بنا دیا ہے۔ اب اگر وہ یہ چاہے کہ نہ دے تب اس پر اسے قدرت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ اس کے دین اور دنیا کی بھلائی دینے میں ہے۔ اب اس کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اس ارادے سے سر منہ انحراف کر سکے، کیونکہ یہاں ایک قوی ترین باعث موجود ہے۔ جب باعث قوی ہوتا ہے تو عزم و ارادے میں پختگی پیدا ہوتی ہے اور اندرونی طور پر تحریک ہوتی ہے۔ اس وقت بندے کے لیے یہ ممکن نہیں رہتا کہ وہ اس باعث کی مخالفت کر سکے۔ اللہ تعالیٰ باعث و محرکات پیدا کرنے والا ہے، وہی ان میں قوت پیدا کرتا ہے، وہی ضعف اور تردد دور کرتا ہے، وہی عملی قوت یعنی قدرت کو پیدا کرتا ہے۔ جو شخص ان تمام امور پر یقین رکھے وہ مسبب الاسباب کے علاوہ کسی اور کی طرف ہرگز نظر نہیں کر سکتا۔ اس بات کا یقین رکھو کہ اس صفت کا حامل شخص دینے والے کے حق میں اس شخص سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو لینے کے بعد قصیدہ خوانی کرتا ہوا چلتا بنے، اس لیے کہ یہ تو زبان کی حرکت ہے، عموماً اس کا نفع کم ہی ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں موحد کامل کی اعانت زیادہ مفید ہے۔ پھر یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ جو شخص اس وقت دینے پر تعریف کر رہا ہے اور اس کے لیے خیر کی دعائیں دے رہا ہے وہ نہ دینے پر برائی بھی کرے گا اور بد دعائیں
بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فقیر کے پاس کوئی صدقہ بھیجا، لے جانے والے سے فرمایا کہ وہ جو کچھ کہے ذہن نشین کر لینا۔ چنانچہ جب فقیر نے صدقہ لے لیا تو یہ الفاظ کہے: تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے ہیں جو اپنی یاد کرنے والے کو فراموش نہیں کرتا اور شکر کرنے والے کو ضائع نہیں کرتا۔ اے اللہ، تو فلاں کو مجھے نہیں بھولا، تو فلاں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بنا دے کہ وہ تجھے نہ بھولیں۔ جب قاصد نے آ کر یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیے تو آپ خوش ہوئے، ارشاد فرمایا: علمت انہ یقول ذلک، مجھے معلوم تھا وہ ایسا ہی کہے گا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث مجھے نہیں ملی، مگر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ضعیف روایت میں اس حدیث کا مضمون آیا ہے۔ ابن مندہ نے اسے الصحابہ میں نقل کیا ہے، لیکن یہ الفاظ نہیں بیان کیے جو مصنف نے یہاں بیان کیے ہیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ملاحظہ کیجئے کہ اس فقیر نے کس طرح اپنی تمام تر توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف مبذول کی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا: توبہ کرو۔ اس نے کہا: میں صرف اللہ سے توبہ کرتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے توبہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا: عرف الحق لأہلہ۔ یہ احمد اور طبرانی کی حدیث ہے جس کو اسود ابن سری نے بسند ضعیف روایت کیا ہے۔ اس نے صاحب حق کا حق جان لیا۔ واقعہ افق کے بعد جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صاحبزادی سے فرمایا: اٹھو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو بوسہ دو۔ عائشہ نے کہا: میں ایسا نہیں کروں گی اور نہ اللہ کے علاوہ کسی کا شکر ادا کروں گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابو بکر، چھوڑو، کچھ مت کہو۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت ابو داؤد میں ان الفاظ کے ساتھ منقول ہے: میرے والدین نے کہا کھڑی ہو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو بوسے دو۔ یہی حدیث بخاری میں تطیقاً، مسلم اور طبرانی میں مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف روایات سے منقول ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوسے دینے کے لیے کہا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں گی، آپ کا اور آپ کے رفیق یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا نہیں کروں گی۔ اس جواب پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی کوئی نکیر نہیں فرمائی، حالانکہ برات کے متعلق آیات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے پہنچیں۔ اشیاء کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرنا کفار کا شیوہ ہے، چنانچہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے: وَإِذَا ذِكْرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ پارہ نمبر 24 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 45۔ اور جب فقط اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل منقبض ہو جاتے ہیں جو کہ آخرت کا یقین نہیں رکھتے، اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اسی وقت وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ جو شخص درمیانی واسطوں کو محض درمیانی نہیں سمجھتا بلکہ انہیں کچھ اہمیت دیتا ہے، اس شخص کا باطن شرک خفی سے خالی نہیں ہے۔ اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اپنی توحید کو شرک کے شبہات اور اس کی آلائشوں سے پاک و صاف رکھے۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی ضرورت چھپاتا ہو، اپنی تکالیف اور شکایات کا بہت زیادہ اظہار نہ کرتا ہو، یا یہ کہ وہ صاحب مروت اور شریف انسان ہو کہ پہلے دولت مند تھا، کسی وجہ سے دولت ختم ہو گئی لیکن عادت باقی رہی، زندگی کی وضع ایسی اختیار کیے ہوئے ہو کہ احتیاج کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: يَحْسِبْهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا۔ پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 273۔ اور ناواقف ان کو تونگر خیال کرتا ہے ان کے سوال کے بچنے کے سبب سے، البتہ تم ان کو ان کے طرز سے پہچان سکتے ہو کہ فقر و فاقے سے چہرے پر ضرور اثر آ جاتا ہے۔ وہ لوگوں سے لپٹ کر مانگتے نہیں پھرتے، یعنی وہ مانگنے میں مبالغہ نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ یقین کی دولت سے مالا مال ہیں اور اپنے صبر کی وجہ سے معزز ہیں۔
دیندار لوگوں کی معرفت، محلہ محلہ ایسے لوگوں کی تلاش و جستجو ہونی چاہیے۔ خیرات کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کے اندرونی احوال کا پتہ لگائیں۔ ایسے لوگوں کو صدقہ دینا ان لوگوں کو صدقہ دینے سے بدرجہ بہتر ہے جو کھلے طور پر مانگتے پھرتے ہیں۔ پانچویں صفت یہ ہے کہ وہ عیالدار ہو یا کسی مرض میں گرفتار ہو یا کسی پریشانی میں مبتلا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اس آیت کے مفہوم میں شامل ہو، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 273۔ صدقات اصل حق ان حاجت مندوں کا ہے جو مقید ہو گئے ہوں اللہ کی راہ میں، یا اسی وجہ سے وہ لوگ کہیں ملک میں چلنے پھرنے کا عادتاً امکان نہیں رکھتے، یعنی وہ لوگ جو راہ آخرت میں اپنے اہل و عیال کی وجہ سے کسی مرض کی بنا پر یا کسی وجہ سے گھرے ہوئے ہوں اور آگے نہ بڑھ سکتے ہوں۔ اہل و عیال کی کثرت بھی صدقہ دینے میں ملحوظ رکھنی چاہیے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر کے لوگوں کو بکریوں کا پورا ریوڑ خیرات کر دیا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی عیال کے مطابق عطا فرمایا کرتے تھے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت ان الفاظ میں نہیں ملی، البتہ ابو داؤد میں عوف ابن مالک کی روایت ہے کہ جب کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غنیمت کا مال آتا تو آپ اسی دن تقسیم فرما دیتے، اہل و عیال والے کو 2 حصے دیتے اور کنوارے کو 1 حصہ عطا فرماتے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ جہد البلا یعنی مشقت کی حالت کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا عیال کی کثرت اور مال کی قلت۔ چھٹی صفت یہ ہے کہ وہ شخص عقابت اور ذوی الارحام میں سے ہو۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اپنی زکوٰۃ کا پیسہ اپنے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، پردادا وغیرہ کو دینا درست نہیں ہے۔ اسی طرح اپنی اولاد اور پوتے اور نواسے وغیرہ کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دینا درست نہیں ہے۔ بیوی اپنے میاں کو اور میاں اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہدایہ جلد 1 صفحہ 186۔ ان رشتہ داروں کے سوا سب کو زکوٰۃ دینا درست ہے، تحتاوی صفحہ 419۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر ایسے شخص کو صدقہ دیا جائے گا تو وہ صدقہ بھی ہوگا اور صلہ رحمی بھی ہوگا۔ صلہ رحمی میں وہ اجر و ثواب ہے جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے کسی بھائی کا 1 درہم سے صلہ رحمی کروں تو میرے نزدیک یہ زیادہ محبوب و پسندیدہ ہے اس بات سے کہ 20 درہم صدقہ کروں، اور 20 درہم سے صلہ رحمی کرنا میرے نزدیک 100 درہم صدقہ دینے کے مقابلے میں افضل ہے، اور 100 درہم دے کر صلہ رحمی کرنا میرے نزدیک ایک غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ جس طرح اجنبیوں کے مقابلے میں عزیز و اقارب مقدم ہیں، اسی طرح رشتہ داروں میں بھی اہل خیر، دوستوں اور عزیزوں کو ترجیح دی جائے گی۔ یہ چند اوصاف ہیں جو صدقہ لینے والوں میں مطلوب ہیں۔ پھر ہر صفت کے مختلف درجے ہیں، اس لیے مناسب یہ ہے کہ اعلیٰ ترین درجہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر کسی شخص میں یہ تمام صفات بیک وقت مل جائے تو یہ ایک بڑا ذخیرہ، ایک عظیم نعمت ہوگا۔ صدقہ دینے والا اگر ان صفات کا حامل شخص تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اسے دوہرا اجر ملے گا، اور اگر تلاش و جستجو کی لیکن کامیاب نہیں ہوا تو اسے 1 اجر ملے گا، یعنی بخل سے قلب کی تطہیر ہو جائے گی اور اس میں محبت الہی راسخ ہو جائے گی۔ یقیناً یہ صفت بھی لقائے رب کے شوق کے لیے مہمیز ہوتی ہے۔ دوسرا اجر حاصل نہ ہوگا، یعنی وہ فائدہ حاصل نہ ہو سکے گا جو لینے والے کی دعا و ہمت پر مرتب ہوتا۔ صالحین کی توجہات حال اور مال پر اثر انداز ہوتی ہے۔